بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد مبارک، رمضان کا مہینہ مبارک۔ آج پہلا روزہ اور پہلے روزے کی پہلی برکت ہے۔ آج کا پہلا روزہ ہے۔ اس پہلے روزے کی سب سے پہلی جو زندگی ہے نا، وہ روزے کے ساتھ قرآن ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس قرآن کو غور سے سنو، اس کو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اسی طرح غور سے پڑھو، توجہ سے پڑھو تاکہ اللہ کی رحمت تم پہ برسے۔ قرآن کے ساتھ رمضان گزارنا ہے، یہ فیصلہ کر لیں آج پہلے روزے میں کتنے ختم کرنے ہیں، کتنے پارے پڑھنے ہیں، یا ایک ختم کرنا ہے یا دو ختم کرنے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حیدر کرار، یہ حضرات رمضان کا استقبال قرآن سے کرتے تھے۔ نفل میں قرآن، تراویح میں قرآن، بیٹھ کے قرآن اور سامنے قرآن رکھ کے پڑھتے تھے۔ اور جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے اس کی نظر تیز ہوتی ہے، جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے اس کی یادداشت زیادہ ہوتی ہے، جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے پاگل پن سے محفوظ رہتا ہے۔ جو قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا نام لینا بھی ثواب، اور قرآن کو سینے میں لینا بھی ثواب۔ تو ہم قرآن کو بہت توجہ دیں اور قرآن پہ بہت زیادہ استحضار کریں کہ ہم نے اس روزے میں، رمضان کے پہلے روزے میں، قرآن پہ بہت توجہ۔ ایک عمل بتاتا ہوں جو آپ نے رمضان میں دو وقت کرنا ہے، ایک عصر کے وقت کرنا ہے اور ایک مغرب یعنی افطار کے وقت کرنا ہے۔ صرف دو وقت کرنا ہے، باقی آپ تسبیحات کریں، سارا دن قرآن پڑھیں، ذکر کریں، نفل پڑھیں، اعمال کریں، فرض پڑھیں، لیکن یہ دو عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان کو ضرور آپ نے کرنے ہیں، اور یہ دو عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بہت کام دیں گے۔ وہ دو عمل یہ ہیں کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ نصر صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد، اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد۔ بس 17 بار، اول آخر 3 بار درود پاک۔ آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ لیں کسی پارے پہ۔ 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد۔ کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے دیکھیں اس میں، فتوحات کے دروازے، وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو، ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلیں، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں۔ فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا۔ یہ پہلے رمضان کا عمل بتا رہا ہوں، یقین سے کیجئے گا۔ 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ مغرب میں افطار کے وقت بھی کر سکتے ہیں، منہ میں کھجور ڈال کے۔ آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کریں، اور اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت، بہت رحمت ہے۔ اور انشاءاللہ آج کا ہمارا پہلے رمضان کا روزہ اسی قرآن کے ساتھ اور سورۃ اذا جاء نصر اللہ کے ساتھ گزرے گا، اور بہت بابرکت روزہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کمائی کر لیں گے، کیونکہ پہلا روزہ آخری روزے تک اپنی برکتیں لے کر دے گا اور لے کر چلے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا روزہ خیر کے ساتھ گزرے گا۔ رمضان میں اللہ نے توفیق دی ہے، آپ خواتین بھی مرد بھی یہاں آئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنانا ہے، اپنے لمحوں کو کیسے قیمتی بنانا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بابا جی تھے، انہوں نے غار میں چلہ کیا، 40 سال کا چلہ کیا غار میں۔ تسبیح خانے کو غار قرار دے دیں کہ تسبیح خانہ ہے، میں نے باہر نہیں جانا، موبائل کو میں نے نہیں دیکھنا،
میں نے اپنے پل پل کو قیمتی بنانا ہے، اور اگر کوئی چیز میرے جذبات سے ٹکراتی ہے، کوئی بندہ ٹکراتا ہے، کوئی بدگمانی ٹکراتی ہے، کوئی شک وسوسہ ٹکراتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو میری چاہت سے ٹکراتی ہے، فوراً سمجھ لے یہ ٹکرائی اس لیے ہے کہ میں نے یہاں جان بنانے کی نہیں، جذبات بنانے کی محنت کرنی ہے، اور یہ جذبات سے جو چیز ٹکرائی ہے یہی میری ترقی ہے، یہی میری ترقی ہے، اور یہی میری عظمت ہے، اور اسی میں میری کامیابی ہے، یہی میری ترقی ہے، یہی میری عظمت ہے، اور اسی میں میری کامیابی ہے۔ اور قدرت کا نظام بتاؤں، جو کسی فقیر کی محفل میں چھوٹا بن کے آتا ہے، حقیر بن کے آتا ہے، اپنے علاقے میں بڑا ہے، باوقار ہے، معزز ہے، کسی فقیر کے پاس چھوٹا بن کے آتا ہے، اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے اور عظیم بنا دیتا ہے، اور اللہ اس کو دنیا آخرت کی عظمتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ اور یہاں تو آپ کو قدم قدم پہ اتنی حیرت انگیز برکتوں کے دروازے، یہ آپ کے ہاتھ میں نقش ہے نا، آپ نہیں سوچ سکتے، ہر سال یہ نقش پر ہوتا ہے، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی بندے نے مجھے نہ کہا ہو کہ میری ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں، میری مشکلیں حل نہیں ہوئیں، میری ناکامیاں دور نہیں ہوئیں، میرے دل کی مرادیں پوری نہیں ہوئیں، میرے مسئلے حل نہیں ہوئے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، میری گردشیں ٹھیک نہیں ہوئیں، میری بندشیں ٹھیک نہیں ہوئیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ یقین والا پاتا ہے، یقین والے کو ملتا ہے، اور یقین والا دنیا اور آخرت کے دروازے کھلواتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہے۔ فرمایا جو گھر سے 40 قدم دور، خوشخبری سنا دو، صرف 40 قدم دور، سونے والوں کو اٹھاؤ میری طرف دیکھیں ذرا، جو گھر سے 40 قدم دور نماز پڑھنے جاتا ہے، سجدوں کی ادائیگی کرنے جاتا ہے، ہر 40 قدم میں، ہر قدم میں اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، اور وہ بھی اسی کے ساتھ چل پڑتا ہے، پھر اگلے قدم پہ اگلا فرشتہ، اگلے قدم پہ اگلا فرشتہ، تو 40 فرشتے ساتھ ہو گئے۔ فرمایا جو 40 فرشتے ہیں، ان میں 10 فرشتے اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، 10 فرشتے اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، 10 فرشتے اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کہاں سے چلے؟ آپ سوچیں کہاں سے چلے، اور ایک جذبے کو لے کے آئے، ایک کیفیت کو لے کے آئے کہ ہمارا مطلوب اللہ ہے، اور ہم تسبیح خانے میں روزہ رکھنے، تسبیح خانہ رمضان گزارنے جا رہے ہیں، اور آپ کا مقصود اللہ ہے۔ آپ 40 قدم، یہ اس کے لیے ہے جس کے 40 قدم بنتے ہوں، اور جو دوسروں ملکوں، دوسرے شہروں سے آئے ہیں، کسی کے 4 لاکھ، کسی کے 4 کروڑ قدم کی بات کر رہا ہوں، میل کی بات نہیں کر رہا، قدم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اللہ کی مدد کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، آپ کے گھروں پہ رحمتیں، آپ کے گھروں پہ کرم، آپ کے گھروں پہ اللہ کا فضل، اور آپ کے گھروں پہ اللہ کی عطا، اور آپ دنیا کے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے تسبیح خانے کے لیے قبول کیا ہے۔ میرا مشورہ ہے 2 نفل حاجت کے پڑھ، شکرانے کے پڑھ لینا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس در کے لیے قبول کیا، ورنہ کتنے بندے ایسے ہیں حادثات کی وجہ سے 6 مہینے ہسپتال میں، 1 سال بستر پہ ہیں، واقعات سنیں، 6 مہینے ہسپتال، 1 سال بستر پہ، یا خدا نہ خواستہ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا، ایک مائی کہنے لگے میں 8 سال جیل کاٹ کے آئی ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگے میرا ایک رشتہ دار تھا، اس نے کہا باجی یہ ایک یتیم لڑکا ہے، اس کو ہم چھوڑنے جانا ہے، آپ ساتھ آ جائیں، بڑا غریب ہے، ایسی کہانی چلائی۔ وہ لڑکا یتیم نہیں تھا، اصل میں اس کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ آگے گیا تو گاڑی بدلی، اور جب گاڑی بدلی تو وہ گاڑی میں مجھے بٹھا دیا،
आगे वो बंदे पहुंच गए जिनको अगवा का पता चल गया, मुझे सारे छोड़ गए और मुझे सारे भाग गए और मुझे छोड़ गए, और पता चला कि अगवा ये माई करके जा रही थी। 8 साल जेल काट के आई, 8 साल जेल काट के आई। मेरी दरखास्त है अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मेरे लम्हों को, मेरे जज्बों को, मेरे कदमों को, मेरे माल जान को, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कहाँ कबूल कर लिया, अल्लाह तेरा एहसान है तूने कहाँ कबूल कर लिया, अल्लाह तेरी करीमी है तूने मुझ पे करम किया, और तेरी शफकत है, तेरी इनायत है, तेरी अता है, तूने कबूल कर लिया, तूने कबूल कर लिया। वरना अस्पतालों में, हादसों में, जेलों में और पता नहीं कहां कहां लोगों के महीनों और साल निकल जाते हैं, और अल्लाह ने मुझे यहां कबूल किया। और ये सच और हकीकत है इंशाअल्लाह, जिसको अल्लाह ने यहां कबूल किया है, जिसको अल्लाह ने यहां कबूल किया है, 100% अल्लाह उसको हादसों, मुसीबतों, तकलीफों, मुश्किलों, नाकामियों, परेशानियों और जिंदगी के बड़े बड़े हालात से अल्लाह पाक इंशाअल्लाह बचाएगा, इंशाअल्लाह। वकफ़ा बिल्लाहि वलियम वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, अल्लाह बचाएगा। आपको अल्लाह ने चुना है। कोई नेकी ऐसी थी, अल्लाह चल तस्बीह खाने पे, कोई अमल ऐसा था, अल्लाह ने कहा चल तस्बीह खाने, चल तस्बीह खाने। कोई अमल ऐसा था, कोई नेकी ऐसी थी, हत्ता कि यहां तक है एक दरवेश थे, रमजान में उनके यहाँ लोग रोजा रखने आते थे। कौन? शाबुल मुआली। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद थे। शेख अब्दुल हक वो हैं जिनके जरिए से बर्रे सगीर में हदीस आई है, पैदल नंगे पांव चल के दिल्ली से यहाँ मुर्शिद के यहाँ लाहौर में, और मुर्शिद आलिम नहीं थे, वो मुफ्ती आजम थे, रोजा रखने आते थे और पूरा रमजान यहाँ लाहौर में गुजारते थे, पूरा रमजान, और अपनी सारी किताबें बंद करके और मुर्शिद के सामने अदब और दो जानों से रहते थे, और एक बात कहते थे, लोगों जो मैंने अपनी आंखों से इस दर में देखा है, अगर तुम्हें नजर आ जाए तो बादशाह अपनी बादशाहत छोड़ दे, हुकूमत अपना मुल्क छोड़ दे, वजीर अपनी वजारतें छोड़ दे, ताजर अपनी तिजारतें छोड़ दे, और मसरूफ आदमी फारिग होके इस फकीर के दर पे आ जाए जो यहाँ नूर है। और फरमाते थे, ख्याल करना यहाँ अपनी माल चीजों और ओहदों की अजमतों को लेके ना आना, वहां फकीर बन के आना। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदाहे शाहे जहान है। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदाहे शाहे जहान है। आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह पाक ने आपका इंतखाब किया है। एक काम करें, मैं एक मशवरा दूंगा, हर बंदा ये तय कर ले कि मैंने 10 बंदे तस्बीह खाने में बुलवाने हैं। हर बंदा ये तय कर ले, हर खातून, हर मर्द, कि मैंने 10 बंदे अपने ताल्लुक वाले, अपनी मोहब्बत करने वाले, अपने से प्यार करने वाले, अपने कोई करीब, उनको तस्बीह खाने में क़याम के लिए बुलाना है। क्यों? मोमिन सखी होता है, और मोमिन कभी अकेला नहीं रहता। मोमिन हमेशा उम्मत का, आलम का, इंसानियत का ख्याल रखता है, और आप सखी हैं, और सखी को अल्लाह पसंद करता है। फरमाए जो एक का जरिया बनेगा और जो 10 का जरिया बनेगा, अल्लाह जल्ल शानहू उसको क़यामत के दिन अपने सामने ऐसे खड़े करेंगे जैसे बंदा और मैं और आप खड़े हैं। फैसला करें कि मैंने तस्बीह खाने में अकेला नहीं रहना, मैंने तस्बीह खाने में 10 अफराद को बुलवाना है। मेरी वजह से किसी की आखिरत बन जाए, दुनिया बन जाए, इज्जत मिल जाए, दौलत मिल जाए, बरकत मिल जाए,
یہاں تو جادو ٹوٹتے ہیں، یہاں تو بندشیں ٹوٹتی ہیں، یہاں تو حالات بہتر ہوتے ہیں، یہاں تو ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، یہاں لوگوں کو عزتوں کے تاج ملتے ہیں۔ ہر سال رمضان میں دنیا انتظار کرتی ہے کہ تسبیح خانے میں جائیں گے، وہاں ذکر ہوگا، فکر ہوگا، تسبیح ہوگی اور حیرت انگیز روحانی پیکج ہوں گے، اور جو کرے گا آباد اور شاد ہوگا۔ اور آپ کو بھی مبارک ہو انشاءاللہ، تسبیح خانے میں آئے ہیں، خالی نہیں جائیں گے۔ اس لیے نہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اس لیے کہ میں بھی فقیر ہوں، آپ بھی فقیر ہیں، سارے منگتے فقیر جمع ہو جائیں گے، اللہ کسی کے طفیل رنگ دے گا، اللہ کسی کے طفیل آباد کر دے گا۔ تو اگر یہاں رہتے ہوئے کوئی جذبے ٹوٹیں گے تو سمجھ لیں کہ میں جذبے بنانے آیا تھا، ٹوٹ اس لیے رہے ہیں کہ پرانی جھونپڑی ٹوٹے گی تو نیا محل بنے گا، کریں گے نا۔ اچھا، یہ آج کا ہمارا جو عمل ہے اللہ والے، آج کا ہمارا جو عمل ہے، آج کا جو ہمارا عمل ہے اس میں بہت طاقتور چیز ہے۔ ایک تو سب سے پہلے تراویح کے وقفے کی میں کچھ یاد دہانیاں کرا لوں۔ تراویح کے وقفے کے دوران استغفار پڑھیں گے، دو سلام پھرا، فوراً تراویح کے لیے کھڑے ہوئے استغفار پڑھیں گے، اور چار تراویح کے دوران جو وقفہ ہوگا، 4 تراویح کے دوران جو وقفہ ہوگا اس میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں گے۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور یہ حاجات کا نقش حروف تہجی کا، اور الف کا نقش پر کیا جائے گا اور حاجت لکھی جائے گی۔ آج کے دن میں کون سا نقش پر کیا جائے گا؟ الف کا نقش پر کیا جائے گا، الف کا نقش آج کے دن میں الف کا نقش پر کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آج دوران محفل مجرمانہ حاضری کا عمل بھی کریں گے، اللہ کے سامنے مجرمانہ حاضری اس کا عمل بھی کریں گے۔ اور یہ زعفرانی سیاہی قلم سے حاجت لکھنی ہے، زعفرانی سیاہی اور قلم سے حاجت لکھنی ہے، اس قلم سے حاجت لکھنی ہے، زعفرانی سیاہی اور قلم سے حاجت لکھنی ہے، یہ لازم۔ اور آج 313 بار سورۃ کوثر کا عمل بھی کرنا ہے، برکت کی تھیلی والا عمل ہے، یاد رکھیے گا۔ سارا سال برکتیں، دولتیں، عزتیں، رحمتیں نہیں جاتی، یہ عمل سال کے بعد آتا ہے۔ کس کے بعد آتا ہے؟ سال کے بعد آتا ہے، یہ عمل سال کے بعد آتا ہے۔ اور حضور کے گھرانے کو 10 بار سورۃ اخلاص کا ہدیہ بھی کرنا ہے، صرف 10 دفعہ سورۃ اخلاص۔ حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کی فیملی اور حضور کا گھرانہ ہے۔ اور انشاءاللہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں تسبیح خانے میں عید کے بعد تک قیام کروں گا۔ اللہ سے منوائیں، اللہ سے منوائیں، اللہ سے منوائیں۔ تو ایک تو تراویح کے دو رکعتوں کے درمیان استغفار، اور 4 کے درمیان اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ اس میں بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور